कीजिए, बीवी को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है, बराबर मर्द को औरत के समझे, बराबर मर्द के औरत को समझे, ज़मीं को कह रहे हैं आसमां है, ज़मीं को कह रहे हैं आसमां है, तो जो औरत है तो औरत बन के रह, तू जो औरत है तो औरत बन के रह, अपने घर वालों की इज्जत बन के रह, तू जो औरत है तो औरत बन के रह, अपने घर वालों की इज्जत बन के रह, बेहिजाबी पे कभी माइल न हो, घर पे रह और रौनक महफिल न हो। दीन और धर्म क्या था, फैशन ने कहाँ पहुँचा दिया। खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में सुना रहा हूँ, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद किताब है, उस किताब में लिखा है, बस डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हर आदमी के बयान का अलग अलग अंदाज होता है, अगर गलती से हाथ उठ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी आपकी जगह बैठा होता, सवाल हो जाता, मैं भी फंस जाता। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार हो जाए, पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ऋग्वेद की किताब है, उस किताब में लिखा है कि बरहमा ने तुमको औरत बनाया तो अपनी आंख ऊपर मत रखना, अपनी आंख नीचे रखना। उसी किताब में लिखा हुआ दूसरा जुमला, अगर बरहमा ने तुम्हें औरत बनाया है तो पैर फैला करके मत बैठना, पैर समेट करके बैठना। तीसरा जुमला उसी किताब में लिखा हुआ ऋग्वेद में, अगर तुम्हें बरहमा ने औरत बनाया है तो ऐसा लिबास मत पहनो जिसमें तुम्हारे अंदर का जिस्म नज़र आ जाए, ऐसा लिबास मत पहनो। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा हुआ है, जब से नकाब की जाली औरत के चेहरे से उतरी, शर्मो हया चली गई। ज़माना इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि सबके सामने औरत बाल को खोलती है, बाल को संवारती है, बाल को खोलती है, बाल को संवारती है, किसी की कोई परवाह नहीं करती है कि कौन देख रहा है, बुरी नज़र से इसकी कोई परवाह नहीं करती है। ज़माना इतना बुरा हो चुका है। एक किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में लिखा है, जब कलयुग आएगा, क़यामत का दौर आएगा, तो औरत खूबसूरती को बेचेगी, कपड़ा नहीं रखेगी, खूबसूरती को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। महाभारत किताब है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आदमी को अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। जवान बेटी है, जवान बाप है, तो अकेले में ना बैठे, दूसरे आदमी को शामिल कर ले। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं और शैतान बदकारी करा देता है। चौथे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम जी की माँ का नाम था कौशल्या। कोई राजा उनसे बात करने के लिए आए तो नौकर को भेजा
खुद नहीं गई। तो पूछा कि भाई आपने नौकर को भेज दिया? कहा मैं औरत हूँ, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी मिसाल देखिए, एक औरत का नाम है महाभारत में दरूगदी। उसने कहा कि आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था। कहा कि वो कैसे? कि आज तक मुझको शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बेपर्दा हो गई, इससे बड़ा बुरा दिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला था। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सीता जी के साथ राम जी चले हैं वनवास को, तो लोगों ने कहना शुरू किया इस औरत को आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सारे बाजार के लोग देख रहे हैं। तो राम जी को हाथ जोड़ना पड़ा कि मजबूरी है, गम का मौका है, इसलिए मेरी बीवी जो घर के अंदर रहा करती थी घर से बाहर है, मजबूरी है, मजबूरी माफ़ है, गम का मौका है। इस वक्त लोग बाहर निकल जाते हैं, अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती, गम का मौका नहीं होता, तो ये औरत जो पर्दे में रहने वाली थी कभी पर्दे से बाहर नहीं होती। लक्ष्मण जी देवर हैं, सीता जी भाभी हैं। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा देखे हो, कैसी हैं, काली हैं या गोरी हैं? तो देवर ने कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी। रास्ता चलते हुए मैंने साथ रहते हुए पैर तो देखा है, चेहरा नहीं देखा। लेकिन दौर इतना बुरा हो चुका, अभी जो दौर है इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि औरत घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर है। आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमानों की 3 लाख लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसका जिम्मेदार फैशन है। अगर वो दीन और धर्म पर कायम रहती, उसका ईमान भी बचता, उसकी आबरू भी बचती। इंशाअल्लाह अपने समाज की औरतों की आबरू को बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ईमान की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। ये जो पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसी के लिए मैंने आपको तैयार किया है। आधा से ज़्यादा जलसा मेरा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। औरत की तालीम के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जवानों को पैगाम दे करके मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आप साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, मर्दों को पढ़ना लिखना ज़रूरी है, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन औरत को पढ़ना लिखना ज़रूरी क्यों है? जिस तरह मर्द मुसलमान होते हैं उसी तरह औरत भी मुसलमान होती है, इसलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है औरत के लिए भी। जिस तरह मर्द इंसान है उसी तरह औरत भी इंसान है। इंसानियत पर आने के लिए औरत को पढ़ना लिखना ज़रूरी है। एक ख़ास बात बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। औरत का दीन मुकम्मल नहीं है, औरत की अक़ल मुकम्मल नहीं है। हदीस के मुताबिक उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसकी अक़ल मुकम्मल नहीं। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के साथ। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के बग़ैर नहीं। अक़ल कैसे मुकम्मल होगी? इल्म के साथ। इसलिए औरत को मर्द से ज़्यादा इल्म हासिल करना ज़रूरी है। एक बात याद रखिए, हमारी 2 तरह की बेटी होती है। एक बेटी वो होती है जिसको घर में ही रहना है, घर से निकलना है, घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। इसको ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान पढ़ा दीजिए, उर्दू पढ़ा दीजिए, दीनियात पढ़ा दीजिए, काफ़ी है। लेकिन जिस लड़की को घर से बाहर निकलना है, तिजारत करनी है पर्दे के साथ, नौकरी करनी है पर्दे के साथ, उस लड़की को डिग्री दिलाना ज़रूरी है। एक ख़ास बात याद रखिए, मैं आलिम हूँ, मर्द हूँ, औरत को तालीम करूँगा, औरत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। एक मर्द आलिम सारी औरत के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि चाहे आलिम हो, आलिम से भी औरत को पर्दा है। पर्दे में बहुत सारी बात औरत नहीं पूछ सकती। दूसरी बात, एक घर में सारे लोग आलिम होते नहीं हैं, इसलिए औरत का आलिमा होना ज़रूरी है।
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھی ایک جگہ پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی ایک جگہ پڑھ رہی ہے. دھیان سے اس کو سنیے گا. لڑکا لڑکی اگر ایک جگہ پڑھے، سر سید احمد خان نے کہا لڑکی آوارہ ہوگی، لڑکی بد چلن ہوگی ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے. اچھا حدیث میں آتا ہے ایک آدمی باہر سے چندہ کیے ہیں 1,08,400 کچھ روپیہ ان دعا کے درخواست کی ہے. اللہ ان کے قبول فرمائے اور دینے والے کو قبول فرمائے. 1,08,400. اللہ ان کی جان میں مال میں برکت دے، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے. سب بدیش میں ہیں، دھیان کیجیے، اللہ ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور جس مقصد میں انہوں نے دیا ہے اللہ اس مقصد میں 100% کامیاب فرمائے. دھیان سے سنیے گا، جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. آپ کا لڑکا 12 سال کا ہے، اس کو ماں کے ساتھ آپ نہیں سلا سکتے، اس کا بستر الگ کر دیجیے. آپ کی لڑکی 9 سال کی ہے، اس کو باپ اپنے بستر میں ایک ساتھ نہیں سلا سکتا، اس کا بستر الگ. یہاں پر دیکھیے کہ ایک ہی ماں باپ ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. لڑکی کی عمر 9 سال ہو گئی، باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی. لڑکا کی عمر 12 سال ہو گئی، لڑکا ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا. بہت زبردست فتنہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر 9 سال کی لڑکی 12 سال کا لڑکا ایک مکتب میں پڑھے، فتنہ ہوگا، لڑکی آوارہ ہوگی. ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں 9 سال کی لڑکی کو مکتب میں مت بھیجیے، 12 سال کے لڑکے کو 9 سال کی لڑکی کو ایک ساتھ مکتب میں مت پڑھائیے. دونوں کے لیے الگ انتظام کیجیے، لڑکا کا مکتب الگ، لڑکی کا مدرسہ الگ. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. لڑکی جا رہی تھی راستے سے، ایک من چلا اس کو چھیڑتا ہے، زیناھا للناظرین، قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے جو سڑک سے گزر رہی ہے. تو لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی، نوکرانی تھی، لیکن علم سے نوکر نہیں تھی، علم سے اور ہنر سے مالا مال تھی. اس نے جواب دیا قرآن سے ہی، حفظناھا للناظرین، تاک جھانک کرنے والے شیطان سے اللہ کی پناہ. لڑکا تیسری آیت پڑھتا ہے، نرید ان نأکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو لڑکی نے چوتھی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بغیر نکاح کے بغیر مہر کے ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو لڑکے نے اگلی آیت پڑھی، والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو نکاح کا سامان ہی نہیں ہے. تو لڑکی نے اگلی آیت پڑھی، اولئک عنھا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، چلو دور ہٹو. تو لڑکے نے کھسیا کر کے لڑکی کو بد دعا کیا، لعنت اللہ علیک، قرآن کی آیت پڑھ دیا، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، اللہ کی مار تمہارے اوپر. اور لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے اس کا جواب دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر تو سنگل لعنت ہے، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت ہو. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے. حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے. نوجوانوں کے حوالے سے 2 پیغام. نوجوان سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا. آپ لوگ اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں ہیں. جلسے میں 100 بار بھی دعا ہوگی پھر بھی آپ جوان نہیں ہوں گے. جنت میں اللہ آپ کو جوان فرمائے گا. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. حضرت حسین بیٹھے ہوئے، ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، کہ میرے سوال کا جواب دو تو پوری تھیلی ملے گی، اگر پورا جواب نہیں دیا تو تھوڑی تھیلی ملے گی. جواب دو میرے سوال کا. سائل آیا ہے بھیک مانگنے کے لیے. حضرت حسین بھیک دینے والے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے، نجات کیسے ملے گی، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے. اس نے فٹافٹ جواب دیا کہ سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان. نجات کیسے ملے گی، اللہ پر بھروسہ کر لو. آدمی کو خوبصورت کون سی چیز بناتی ہے؟ یا تو مال بناتا ہے یا تو علم آدمی کو خوبصورت بناتا ہے. اگر آدمی کالا پیدا ہوا، بدصورت پیدا ہوا، اب کیا کرے اس کے لیے؟ ایک بچہ بدصورت پیدا ہوا تھا، آپ دیکھیں گے ماں کی محبت کو، کہ جس کا بیٹا کالا ہوتا ہے اس کو 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے.
کہ کسی طرح گورا ہو جائے. لیکن صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالیا گورا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کالے کو وہ چاند سمجھتی ہے, اس کی محبت ہے. بیٹا بدصورت ہے, کوئی خاتمہ نہیں لے رہا ہے. ماں نے نصیحت کیا کہ بیٹا بدصورت ہو, تم کو کوئی کرسی نہیں دے گا. بیٹا ایک کام کرو, لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے, کرسی پر بٹھائیں گے, تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. تو بیٹے نے کہا اماں بتاؤ. بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو, علم ہی وہ دولت ہے. تمہاری ذلت کو اللہ عزت میں تبدیل کر دے گا, تمہارے عیب کو اللہ ہنر میں تبدیل کر دے گا. بیٹے نے ماں کی نصیحت کو قبول کیا, عمل کے کان سے سنا, رات دن ایک کر کے مکہ کا قاضی بن گیا. ایک بات یاد رکھیے, آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے, آپ اس کو اچھا کپڑا پہنا دیتے ہیں, بھول جائے گا, آپ کا احسان نہیں مانے گا. آپ اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں, احسان مانے گا, بھول جائے گا. آپ اس کے لیے اچھا مکان بناتے ہیں, وہ بھول جائے گا. آپ اس کے لیے زمین خریدتے ہیں, کوئی احسان نہیں مانے گا. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اپنے بچے کو پڑھا دیجئے, زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے گا. ایک بات یاد رکھیے, یہ جو آپ سنتے ہیں ہیرا ہیرا, ہیرا کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے نیچے کے اندر گڑا ہوتا ہے. وہ ہیرا سونا چاندی سے زیادہ قیمتی کیسے بنتا ہے؟ اس کو چمکانا پڑتا ہے, اس کے کونے برابر کرنے پڑتے ہیں, اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ چٹک نہ جائے, اس لیے سونا قیمتی ہوتا ہے. آپ کو کسان کے طرح 4 کام کرنے پڑیں گے, آپ کے بچے کو اللہ ہیرا بنا دے گا. کسان کا سب سے پہلا کام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کسان سب سے پہلا کام کرتا ہے کھیت تیار کرتا ہے, چاس کرتا ہے, سمار کرتا ہے, چوکی دیتا ہے, بالکل کھیت کو حلوہ بناتا ہے. یہ کھیت مثال ہے ماں کی, ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا. اس کے بعد کسان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے, مکئی کا بیج ڈالتا ہے, گیہوں کا بیج ڈالتا ہے. یہ بیج مثال ہے باپ کی. باپ جتنا پڑھا لکھا ہوگا, باپ جتنا نیک ہوگا, اس کا بچہ اتنا نیک ہوگا. تیسرا کام کسان کیا کرتا ہے؟ وقت پر پانی دیتا ہے, وقت پر کھاد دیتا ہے. یہ وقت پر کھاد, وقت پر پانی کیا ہے؟ آپ کے بچے کو اسکول کے وقت میں اسکول بھیجنا پڑے گا, اور مدرسے کے وقت میں مدرسہ بھیجنا ہوگا. ابھی مکئی ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, سارے بچے اسکول میں, سارے بچے مدرسے میں. جیسے ہی مکئی کے کٹنے کا ٹائم آیا, سارے بچے مدرسے سے غائب, اسکول سے غائب. کہاں ہے تو بھائی؟ کٹائی میں ہے, دھنائی میں ہے. وقت پر جب تک اپنے بچے کو آپ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے, کسان اگر وقت پر کھاد نہ دے, وقت پر پانی نہ دے, اس کو فصل نہیں ملتی. آپ اپنے بچے کو جب تک وقت پر اسکول نہیں بھیجیں گے, مدرسہ نہیں بھیجیں گے, آپ کو نسل اچھی نہیں ملے گی. چوتھا کام کسان کیا کرتا ہے؟ فاضل گھاس نکالتا ہے, اسپرے کرتا ہے, اتھوا بتھوا سب کو صاف کر دیتا ہے. اسپرے کرتا ہے, اتھوا بتھوا سب کو صاف کر دیتا ہے. اتھوا بتھوا مثال کیا ہے؟ غلط ماحول سے آپ کو بچے کو نکالنا پڑے گا. باپ ڈرائیور, بیٹا خلاصی, گاڑی کا نمبر 786, 1 نمبر کا موبائل باز, رات دن موبائل میں لگا ہوا ہے. اب بیٹا دیکھ رہا ہے, جیسے ہی فرصت ملی موبائل کو بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا. اب بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اس کے دماغ کو وائرس لگا, اس کے دل کو وائرس لگا. یہ بچہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا. قصور ماں باپ کا ہے, اور الزام بچے کو دینا بکواس ہے. جب آپ گھر میں ڈھول بجائیں گے تو بچے ڈانس کریں گے, قصور ماں باپ کا ہے, الزام بچے پر دینا بیکار ہے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. دعا کرتا ہوں, قبولیت کی گھڑی ہے, اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنائے. دھیان سے رکھیے گا, 2-3 بات یاد رکھ لیجئے, کچھ یاد رہے یا نہ رہے بچوں کے حوالے سے. جب بچہ آپ کا گھر میں رہے, جھگڑا مت کیجیے گا. بچہ گھر سے نکل جائے, کرسی پھوڑیے, برتن توڑیے, جو توڑ پھوڑ کرنا ہے کرتے رہیے. لیکن بچہ جب گھر کے اندر رہے, جھگڑا مت کیجیے گا. بچہ ماں باپ کے جھگڑے کو اگر دیکھے گا تو نگاہ سے گرا دے گا, نہ جوانی میں قدر کرے گا, نہ بڑھاپے میں عزت دے گا. اور دوسری بات یاد رکھیے بچوں کے حوالے سے, بات بات پر بچے کو مت ماریے, ڈرائیے, دھمکا کر کے کام نکالیے. بات بات پر مت ماریے, آپ کا بچہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا. جو بچہ بے شرم اور بے حیا ہوگا, نہ وہ اچھا انسان بنے گا, نہ وہ اچھا مسلمان بنے گا. تیسری بات کو یاد رکھیے, بچہ جب گھر کے اندر رہے, آپ اسکرین ٹچ موبائل مت دیکھیے, صندوق میں بند کر دیجیے. بچے کا موبائل خود بخود چھوٹ جائے گا, کیونکہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے. اور جب بچہ گھر سے نکل جائے تو آپ موبائل میں قرآن سنیے, بیان سنیے, اذان سنیے, چلے گا. آپ اپنے بچے کو صرف موبائل سے بچا لیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ مقدر کا سکندر ہوگا. آپ خوش نصیب باپ ہوں گے کہ آپ کا بچہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال ہو. دھیان سے سنیے گا, حکیم جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا حکیم ہے. اس سے پوچھا گیا کہ اتنے بڑے حکیم آپ کیسے بنے؟ کہا میرے دوستوں نے جتنا پیسہ شراب میں برباد کیا,
میں نے اس سے زیادہ پیسہ چراغ کے تیل میں برباد کیا، اس لیے میں اتنا بڑا ہو گیا، اور وہ کہیں کے نہیں رہے۔ لقمان حکیم سے پوچھا آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بنے؟ کہ میں نے نابینا کو دیکھا، وہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہے، ٹٹولتا ہے پہلے، تو میں نے ہر کام کرنے سے پہلے انجام کو سوچا، اس لیے میں اتنا بڑا آدمی بن گیا۔ امام غزالی سے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ جو چیز مجھے معلوم نہیں تھی وہ میں نے حاصل کیا، علم نے مجھ کو اتنا بڑا کر دیا۔ حسن بصری تابعی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ کہا کہ میں 2 ساتھی سے علم حاصل کرتا تھا، ان کے پاس علم کم تھا، میرے پاس علم زیادہ تھا، اس لیے اللہ نے میرا رتبہ بڑا کر دیا۔ دھیان سے سنیے گا، رات کا وقت تھا، بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ بادشاہ نے دیکھا ہے رات میں خواب کہ منہ کے سارے دانت گر گئے۔ جو کم پڑھا لکھا آدمی تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا خواب اچھا نہیں ہے، یہ جو منہ کے سارے دانت گر گئے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ پورا خاندان آپ کے سامنے ہلاک ہو جائے گا۔ بولا اس منحوس کو جیل میں ڈالو، یہ کون سی خبر سنا رہا نالائق کہیں کا۔ دوسرا آدمی جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اس کو بلایا، کہا کہ بتاؤ کہ میرے منہ سے دانت گر گئے، میں نے خواب دیکھا، کیا مطلب؟ کہا حضور خواب بہت اچھا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا پورے خاندان میں آپ کی عمر سب سے زیادہ ہوگی، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ انشاءاللہ پیٹ پر پتھر رکھ کر کے، سر پہ کفن باندھ کر کے، اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے خود جاہل رہیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت، بڑا اچھا ماحول ہے۔